السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظم نمبر 2 ہے جماعت نہم کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو اب اس میں دل جس سے زندہ ہے، تو دل کے زندہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ انسان کا مکمل طور پر زندہ ہونا۔ تو یہاں پر جو دل کا لفظ ہے یہ مجاز مرسل ہے، جس میں شاعر جو ہے وہ جز کہہ کر کل مراد لے رہا ہے، جز کہہ کر کل مراد لے رہا ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمنا کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے تمنا کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، یہاں پر شاعر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کا لفظ بھی یہاں پر کیا ہے؟ استعارہ ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اس شعر میں شاعر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے اپنے گہرے عشق اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش یا تمنا باقی ہے، اگر ہم کوئی جذبہ ہمیں زندگی دینے کی زندگی جینے کی طاقت دیتا ہے، تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی وہ روشنی ہے جو دل کو زندہ رکھتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے اور ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ دوسرے حصے میں شاعر بتاتا ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اپنی اصل میں تبھی خوبصورت اور بامانی ہے جب اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو۔ اگر اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت موجود ہے تو یہ دنیا قابل قدر ہے، بصورت دیگر یہ محض ایک بے جان، خالی اور بے مقصد جگہ بن جاتی ہے۔ یہ شعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا عشق جو دل کو پاک کرتا ہے، روح کو روشنی زندگی بخشتا ہے اور انسان کو بندگی و اطاعت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد اور زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ محبت ہی انسان کے دل کو روشنی، اطمینان اور زندگی کو حقیقی معنی میں ایک مقصد عطا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلا شعر اس کا بہت اہم ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو ماں سوا کے یعنی کہ یہ دنیا، ماں سوا کس کو کہا جاتا ہے؟ دنیا کو کہا جاتا ہے۔ جو ماں سوا یعنی ماں سوا اللہ، اصل لفظ کیا ہے؟ اصل جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ماں سوا اللہ۔ ماں سوا اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ تمام دنیا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو ماں سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو پوری دنیا کی جو بھی حد ہے اس حد سے بھی آگے گزر گیا۔ اے رہ نورد جاد اسرا تم ہی تو ہو۔ اب اسرا سے مراد کیا ہے؟ معراج۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر صنعت قلبی پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رہ نورد بولتے ہیں مسافر کو، جادہ بولتے ہیں کس کو؟ سفر کو۔ یعنی شاعری کہتے ہیں کہ اے معراج کے سفر کے مسافر، وہ آپ ہی تو ہیں جو دنیا کی تمام حدوں کو پار کر گئے۔ تو یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے عظیم اور بے مثال واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند اور روحانی عظمت کی علامت ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ ہستی جو ماں سوا یعنی تمام مخلوقات، کائناتوں اور وجود کی حدود سے بھی آگے گزر گئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں سوا سے مراد ہر وہ چیز جو خدا کے علاوہ ہے۔ اور شاعر یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس حد سے بھی آگے تک پہنچا، وہاں تک جہاں کوئی کسی مخلوق کی رسائی ممکن نہیں۔ رہ نورد جادہ اسرا کا مطلب ہے کہ وہ عظیم مسافر جو اسرا کے سفر پر روانہ ہوا، یعنی وہ روحانی اور نوری راستہ جو معراج کی طرف جاتا ہے۔ شاعر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتی سفر کا ذکر کرتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ یہ وہ سفر تھا جس میں جبریل امین علیہ السلام بھی ایک مقام پر پہنچ کر رک گئے، کیونکہ اس کے بعد کا قرب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال مرتبے، ان کے روحانی سفر کی رفت اور خدا کے قرب کے خصوصی اعزاز کی تصویر پیش کرتا ہے۔ شاعر نہ صرف مدح کر رہا ہے بلکہ قاری کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بلند مقام رکھتی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ شعر در حقیقت عشق، عقیدت اور ایمان کا اظہار ہے، ایک یاد دہانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے برتر اور خدا کے قرب کا مظہر ہے۔ پھر اس کے بعد شاعری کہتے ہیں کہ گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے۔ اب یہاں پر ہاتھ کا لفظ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے، کیونکہ جز کہہ کر کل مراد دیے جا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نے در حقیقت گرتے ہووں کو تھام۔ اور گرتے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ گرتے ہوئے سے مراد جو ہے وہ در حقیقت یہ حقیقی معنی میں مراد نہیں لیا جا رہا بلکہ یہ استعارہ ہے۔ گرتے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ جہالت میں ڈوبے لوگ،
ٹھیک ہے، جہالت میں ڈوبے لوگ، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یسرب و بطحا تمہیں تو ہو. تو اب یسرب اور بطحا جو ہے یہ کیا ہو جائے گی، یہ یہاں پر صنعت تلمی ہو جائے گی، کیونکہ دو تاریخی شہروں کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے. اے تاجدار یسرب جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، مدینہ کو کہا جاتا ہے، اور بطحا جو ہے وہ مکہ کو کہا جاتا ہے، کہ اے مکہ اور مدینہ کے تاجدار، آپ ہی تو ہیں جنہوں نے گرتے ہوں کو تھام لیا. تو اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت، شفقت اور شفاعت کے پہلو کو نہایت محبت بھری زبان میں بیان کرتا ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے گرتے ہوئے انسانوں کو سہارا دیا، بھٹکے ہوئے دلوں کو سنبھالا اور مایوس لوگوں کو امید بخشی، وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تھام لینا یہاں محض جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک علامتی اظہار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، رہنمائی اور دلی ہمدردی کی نمائندگی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو گناہوں، جہالت اور مایوسی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، علم اور روشنی کے راستے پر گامزن کیا. انہوں نے مایوس دلوں کو زندگی کا نیا حوصلہ دیا، ظالموں کو عدل سکھایا اور گمراہ انسانوں کو خدا کی معرفت عطا کی. شاعر جب کہتا ہے کہ تاجدار یسرب بطحا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ اور مدینہ کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں، لیکن ان کی بادشاہی طاقت یا جاہو جلال پر نہیں بلکہ محبت، رحم اور شفقت پر قائم ہے. ان کا تاج محبت کا اور ان کی حکمرانی انسانیت کے دلوں پر ہے. یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کردار کی تصویر ہے جو کمزوروں کو سہارا دیتا ہے، خطا کاروں کو امید بخشتا ہے اور ہر انسان کے لیے خدا کی رحمت کا دروازہ بند کرتا ہے. شاعر کا جذبہ عشق یہاں اپنے عروج پر ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نواز، مہربان اور شفیع الفطرین ذات کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. پھر اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. شاعر یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. تو اس میں ایک سوالیہ استفہامیہ انداز پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں شاعر نے ایک استفہامیہ انداز اپنایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دونوں جہانوں کی رحمت کو اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر، یعنی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تنہا تم ہی تو ہو، کہ وہ آپ ہی تو ہیں. تو اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور عظمت کو نہایت سادہ اور خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. شاعری کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا اور آخرت میں کوئی ایسی ہستی ہے جو سب کے لیے رحمت ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پوری انسانیت کے لیے برکت، محبت اور ہدایت کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شاعر یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ کبھی پیدا ہوئی نہ دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، انصاف، نرمی اور محبت سب سے اعلیٰ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان، ہر مخلوق کے ساتھ مہربانی کی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، دوست ہو یا دشمن. تو یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے مثال ہے. شاعر اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے روشنی، امید اور سکون کا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد اگلا شعر اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. شاعر یہ کہتے ہیں کہ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. تو اب اس میں الست جو ہے یہ در حقیقت کیا ہے، یہ صنعت قلمی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب انسانوں کو ابھی دنیا پر نہیں بھیجا گیا تھا تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت کیا تھی، اس وقت تاریکی تھی. تو تار سے مراد تاریکی ہے. تار سے کیا مراد ہے، تاریکی، شب رات. ٹھیک ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست، کہ الست کی رات کی تاریکی کے سینے سے جو نور پھوٹا، اس نور کا پہلا اجالا جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اب اس میں اجالا کا لفظ جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، استعارہ ہے. کس کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے. تو اس شعر میں شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور یعنی روشنی کے آغاز کا ذکر کرتا ہے. شاعر بتاتا ہے کہ جب کچھ بھی موجود نہیں تھا اور ہر طرف اندھیرا تھا تو سب سے پہلے جو روشنی ظاہر ہوئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا اور پھر اسی نور سے ساری کائنات بنائی گئی. تو شاعر نے سینہ شب تار الست سے مراد عالم ارواح کا دور لیا، وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر چیز پر چمک رہا تھا. نور اولی سے مراد وہ پہلی روشنی ہے جو ساری کائنات کی بنیاد بنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. تو شاعری شعر میں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کائنات کی اصل روشنی اور زندگی کی ابتدا ہے.
تو یہ شعر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نورانیت اور ان کے ازلی مقام کو عقیدت سے بیان کرتا ہے۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ جلتی ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ تو یہاں پر حضرت جبریل کا ذکر آ گیا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گی، صنعت کلمی ہو جائے گی۔ اس کے اندر دوبارہ سے پھر کیا ہے، واقعہ معراج کا حوالہ دیا جا رہا ہے، واقعہ معراج کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ تو جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل جس مقام پر، تو وہ کون سا مقام ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام، کہ جس میں جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پر چڑھنے لگ گئے۔ تو اس سے آگے کی جو حقیقت ہے اس کے شناسہ یعنی کہ جاننے والے شاعر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی تو ہیں۔ تو یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مرتبے اور بلند مقام کو بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم اور بڑھائیں تو چل جائیں۔ اس مقام کی بلندی اور نورانیت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچے اور حضرت جبرائیل وہیں رک گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم اور بڑھا تو جل جاؤں گا۔ حقیقتوں کے شناسہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو ان روحانی اور باطنی سچائیوں کو پہچانتی ہیں جن تک کسی اور کی رسائی نہیں۔ شاعر یہاں یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، علم اور قرب الہی اتنا اعلیٰ ہے کہ وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی روحانی بلندی اور اللہ سے ان کے خاص تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ غایت بولتے ہیں مقصد کو، کہ انسان کے دنیا میں جتنے بھی مقصد ہیں ان تمام مقاصد کا پہلا مقصد، غایت اولا، سب سے پہلا مقصد، سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات ہے۔ مطلب ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات کی اطاعت اور خوشنودی اور رضامندی کے علاوہ ایک مسلمان کے لیے کی زندگی میں اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہم سب کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ تو یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سمندر، درخت، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم کیا۔ سب غایتوں کی غایت اولا کا مطلب ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مقصد ہیں، چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، ہدایت پانا ہو، ان سب کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا اور جن کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا۔ تو یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان کی ذات ہی سب نعمتوں، رحمتوں اور تخلیق کی بنیاد ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو یہ والی نظم ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم لوگ جاوید کے نام نظم پڑھیں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ایک لنک مل جائے گا، اس لنک سے آپ پورے جو کتاب کے لیکچرز ہیں ان کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں انگلش بھی پڑھاؤں گا، آپ کو ترجمۃ القرآن بھی پڑھاؤں گا، اسلامیات بھی پڑھاؤں گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں، ان کو بھی بتائیں اس چینل کے متعلق۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔